بزرگان محترم، عزیز نوجوان دوستوں، بھائیوں اور قابل احترام اسلامی ماؤں اور بہنوں، اللہ رب العالمین نے ہماری اپنی ہدایت کا سامان قرآن مجید میں مختلف انداز میں کیا ہے۔ صراحت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کچھ کام کرنے اور کچھ کاموں سے دور رہنے کا بھی حکم دیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے گزری ہوئی قومیں یا گزرے ہوئے بعض افراد وغیرہ کے تعلق سے اچھے اور برے دونوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتایا ہے۔ مقصد کیا ہوتا ہے کہ آدمی ان کے اندر عبرت اپنے لیے تلاش کرے۔ آخر اللہ تعالیٰ نے جو اس کے مومن بندے، اس کے فرما بردار بندے گزرے ہیں یا ایسی قومیں، تو ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا کیا معاملہ رہا، کیسے اللہ تعالیٰ ہر قدم ان کی مدد کرتا رہا اور وہ حفظ و امان میں رہے، کیوں اور کیا وجہ ہے، یہ جو کیا ہے عبرت حاصل کرنا ہے۔ اور اس کے مقابلے میں جس قوم پر بھی اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا یا کسی بھی فرد پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا، تو آخر اس کے اندر کیا خرابیاں تھیں، کیا خامیاں تھیں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے وہ عذاب کے شکار ہوئے، یہ آدمی کو دیکھ کر ان کاموں سے اپنے آپ کو بھی بچانا ہے۔ اس لیے کہ اللہ رب العالمین کے نزدیک وہ بھی انسان تھے، ہم بھی انسان ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا ایک ہی قانون سارے انسانوں کے تعلق سے ہوا کرتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے فرما بردار اور نیک بندے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ان کے ساتھ الگ معاملہ ہوتا ہے، اور جو اس کے نافرمان بندے ہوتے ہیں تو ان کا کیسے برا انجام ہوتا ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا ہوا ہے۔ تو ایسے میں اللہ تعالیٰ خود جب ہمیں کچھ قصے مختصر ایسے کہ جن کے اندر عبرت کی باتیں ہوتی ہیں، نصیحت ہوتی ہے، ایسے قصے جب قرآن میں بیان کرتا ہے تو مقصد یہی کہ انسان کی فطرت میں یہ چیز داخل ہے کہ وہ دوسروں کے بارے میں جب سنتا ہے، اگر اچھے لوگ ہوں اور ان کے بہترین نتائج، تو وہ انسان اپنے اندر بھی وہ خوبیاں پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور اگر بری قومیں، برے افراد کے بارے میں اگر اس کو بتایا جائے اور ان کے اندر پائی جانے والی خامیوں اور خرابیوں کا ذکر کیا جائے اور اس کے نتیجے میں ان کے برے نتائج بتائے جائیں، تو ایسے میں انسان اپنے آپ کو بھی ان برائیوں سے بچانے کی وہ کوشش کرتا ہے۔ تو اسی لیے ہم مسلمانوں کو آج اس کی سخت ضرورت ہے کہ ہم قرآن مجید کے اندر بھی تدبر کریں کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سارے واقعات اس میں بیان کیے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے اپنے اسلاف کرام جن میں سر فہرست اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں۔ جب ہم سلف کہتے ہیں یعنی کہ گزرے ہوئے ہمارے اپنے لوگ، ہمارے اپنے بزرگ لوگ، تو ان میں صحابہ کرام سر فہرست داخل ہوتے ہیں۔ تو ان صحابہ کی زندگیوں کے بارے میں آج ہم مسلمانوں کو خود بھی پڑھنے اور اپنے گھر میں بچوں کو بھی یہ سب باتیں سنانے کی ضرورت ہے، کیونکہ ان صحابہ نے اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے دین کی خاطر ایسی ایسی قربانیاں دی ہیں اور ایسی ایسی مشقتیں انہوں نے جھیلی ہیں کہ آج ان سب باتوں کو اگر سنا جاتا ہے، پڑھا جاتا ہے، تو آدمی یہ تصور کرتا ہے کہ یہ کوئی خیالی چیز ہوگی، حالانکہ صحابہ کرام، صحابیات وغیرہ کے بارے میں جو بھی باتیں جو سیرت نگاروں نے لکھی ہیں، یہ کوئی ایسی خیالی اور تصوراتی دنیا نہیں ہے، بلکہ ان کی اپنی زندگیوں میں حقیقت میں جو باتیں پیش آئی ہیں ان باتوں کو باقاعدہ لکھا گیا ہے۔ تو اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ ماشاءاللہ سے ہر صحابی کی زندگی میں ہمارے لیے کتنی عبرت کی باتیں، کیسی کیسی نصیحتیں ہوتی ہیں۔ تو آج آپ لوگوں کے سامنے صحابی رسول مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کس طرح سے وہ گزرتی رہی اور کیسے اسلام لانے کے بعد ان کے اندر کیا تبدیلی آئی، یہ مختصراً ہم معلوم کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہمارے لیے ان کی زندگی کیا سبق دیتی ہے۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ مکے کی بالکل مالدار ترین ماں باپ کی اولاد تھی،
richest family in مکہ، بالکل ایسے لوگ جو بہت ہی زیادہ مالدار، وہاں پیدا ہونے والا یہ بچہ جس کی وجہ سے ان کی ہر خواہش پوری کی جاتی تھی، ماں باپ خاص کر ماں ان کے اوپر جان چھڑکتی تھی اور سب کچھ نچھاور کرنے کے لیے تیار رہتی تھی۔ اسی لیے خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں کہ مصعب بن عمیر کو آپ نے جو دیکھا کہ کس قدر وہ نرم و نازک، کیونکہ عام طور پر جہاں مال اور اس کی فراوانی ہوتی ہے تو ان لوگوں کو زیادہ محنت کرنے کی بھی ضرورت نہیں پیش آتی ہے، تو عام طور پر ان کے بچے وغیرہ بڑے نرم و نازک بالکل پل کر جوان ہوتے بڑے ہوتے ہیں۔ تو بالکل مصعب بن عمیر کو میں نے خود اللہ کے نبی گواہی دیتے ہیں کہ ان سے زیادہ نرم و نازک جوان میں نے کسی کو نہیں دیکھا، اور وہ جس طرح کے کپڑے پہنتے تھے، جیسے چپل پہنتے تھے، ایک سے ایک بالکل اس زمانے کی جو اعلیٰ کوالٹی کی چیز ہو سکتی ہے وہ استعمال کرتے تھے، اور خوشبو لگانے کے اتنے وہ دل دادا تھے کہ اور اتنی قیمتی خوشبو کہ بالکل اہل مکہ اگر مصعب بن عمیر خوشبو لگا کر گلی سے نکل جاتے تو اس گلی میں دیر تک خوشبو باقی رہتی اور گلی میں گزرنے والوں کو لگتا کہ یہاں سے مصعب بن عمیر گزرے ہیں۔ ایسے بالکل ناز و نعم میں پلنے والا یہ نوجوان، اور عام طور پر ایسے نوجوان جیسے کہ آج ہمارے اپنے معاشرے میں بھی ہم دیکھتے ہیں، نام کے مسلمان تو ہوتے ہیں مگر جب اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو مال و دولت کی فراوانی عطا کرتا ہے تو یہ بجائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے کیا کیا کام ہو سکتے ہیں الا ماشاء اللہ، جن کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہو، سیدھے راستے پر لگایا ہو، ان سے ہٹ کر ایک بڑی تعداد ایسے ہی جو مسلم نوجوانوں کی بھی ہم کو ملتی ہے جو عیش کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، تو ہر طرح کی فحاشیوں میں، برائیوں میں، سب میں حصہ لیتے ہوئے گزرتی ہے۔ تو ویسے ہی اس نوجوان کے ساتھ بھی دوستی بڑھانے کرنے میں مکے کے نوجوان آگے آگے رہتے تھے، دوستوں کا ایک جمگھٹا ہمیشہ ان کے ساتھ رہتا۔ ایسے بالکل نوجوان تھے یہ، جیسے ہی ان کو خبر ملتی ہے کہ محمد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک نئے دین کی دعوت دے رہے ہیں، اس وقت جبکہ ابھی مسلمان کھلے عام مکے میں آئے بھی نہیں تھے اور چھپ چھپ کر ہی دعوت دی جا رہی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو جمع ہونے کے لیے ایک جگہ ارقم ابن ابی ارقم کے گھر کو آپ نے اپنا مرکز بنایا ہوا تھا، دار الارقم آج بھی مشہور ہے۔ تو اس جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ جمع ہوتے تھے۔ تو ایک دن یہ مصعب بن عمیر بھی اسی گھر میں جاتے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا استقبال کرتے ہیں، کیونکہ مکے کے امیر ترین نوجوان تھے یہ، تو ان کا استقبال کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعوت حق ان کے سامنے پیش کرتے ہیں، اور یہ دعوت ان کے اپنے دل پر اثر کر جاتی ہے، اور اسی دم وہ بالکل یعنی کہ کلمے کا اعتراف کر کے، کلمہ اپنی زبان سے ادا کر کے اسلام کے دائرے میں داخل ہو جاتے ہیں۔ لیکن چونکہ ان کو خوف تھا کہ ان کے اپنے ماں باپ اور ان کے اپنے قبیلے والے اگر ان کو پتا چلے گا کہ میں بھی مسلمان ہو گیا تو میرے ساتھ پتا نہیں کیا سلوک کریں گے، ایک عرصے تک برابر اپنا اسلام چھپائے رہتے ہیں۔ لیکن کب تک چھپتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو بھی کچھ اور منظور تھا، تو کسی نے ان کو دیکھ لیا کہ وہ نماز پڑھ رہے ہیں اور سیدھے جا کر ان کی ماں سے جا کر بتا دیا کہ تمہارا بیٹا بھی مسلمان ہو گیا ہے۔ حالانکہ اس زمانے میں یہ نہیں کہتے تھے کہ مسلمان ہو گیا، بلکہ بے دین ہو گیا کہتے تھے۔ سبا ابنک، بالکل سبا کے معنی بے دین ہو جانے کے ہوتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے، ماں کو جا کے بتا دیا کہ تمہارا بچہ بھی بے دین ہو گیا ہے۔ تو جیسے ہی ماں کو خبر ملتی ہے تو اپنے بیٹے کو بلاتی ہے، سمجھاتی ہے، بہت ساری کوششیں کرتی ہیں، کھانا پینا بیکاٹ کرتی ہے کہ جب تک تو اپنے دین کو نہیں چھوڑے گا میں کھانا کھاؤں گی نہیں، پیوں گی نہیں، بلکہ سورج یعنی کہ دھوپ میں جا کر بیٹھ کر اپنے آپ کو تکلیف دیتی ہے، بہت کچھ کرتی ہے۔ مگر
ایمان کی یہ بشاشت جب دلوں کو چھو لیتی ہے، ایمان کی حرارت دل کی گہرائیوں میں جب جگہ بنا لیتی ہے، تو پھر کوئی طاقت اس کو چھین نہیں سکتی اور اس کو بدل نہیں سکتی۔ یہی وہ بات ہے جو ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ ابھی جبکہ وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، ملک شام میں ہرقل بادشاہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دے کر خط لکھ کر بھیجا تھا۔ تو اس وقت ہرقل نے اپنے کارندوں سے کہا کہ یہ بھائی کون ہے عرب کا انسان جو ایک نئے دین کی دعوت دے رہا ہے؟ یہاں دیکھو ہمارے علاقے میں عرب کا کوئی وفد آیا ہوا ہے کیا، کہ ان کو پکڑ کے لاؤ، ذرا ان سے ہم تفصیلات معلوم کرتے ہیں۔ تو یہ ابو سفیان پورے قافلے کے ساتھ تجارت کے لیے وہاں گئے ہوئے تھے، تو ان کو پکڑ کر لایا گیا اور وہاں بٹھا کر ان سے بہت سارے سوالات کیے گئے۔ تو اس میں سے ایک سوال ہرقل یہ بھی ان سے پوچھتا ہے، کیا آپ نے کبھی دیکھا کہ اس دین میں داخل ہونے کے بعد اس دین کی بات سے یا اس کے لوگوں سے ناراض ہو کر کوئی اس دین کو چھوڑ کر واپس پلٹ گیا ہے؟ ایسا کوئی ایک واقعہ بھی آپ جانتے ہیں؟ ابو سفیان بہت بالکل دل پر پتھر رکھ کر، کیونکہ ابھی وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے اس وقت، جی ان کا تو دل کر رہا تھا کہ جھوٹ بولے، لیکن پہلے ہی سے ہرقل نے تیاری کر رکھی تھی، ان کے ساتھیوں سے کہہ دیا تھا کہ ابو سفیان اگر کبھی بھی کسی بھی بات میں جھوٹ بولیں گے، آپ لوگ اشارہ کیجئے، میں اس کا سر قلم کر دوں گا۔ تو اپنی قوم میں واپس جا کر کہ بھئی، کیونکہ ابو سفیان اپنے قوم کے سردار تھے، اور وہاں اگر وہ جھوٹ سے کام لے لیتے تو بالکل قوم والے بھی جا کر اپنے قبیلے میں بتاتے کہ بھئی ابو سفیان سردار ہو کر بھی جھوٹ سے کام لیا۔ تو اس لیے نہ چاہتے ہوئے بھی ابو سفیان نے بالکل سچائی سے کام لیا اور کہا کہ نہیں، آج تک ایسا ایک واقعہ بھی نہیں ہوا ہے کہ کوئی بندہ اسلام میں داخل ہونے کے بعد چاہے اس کو کتنی تکلیفیں دی جا رہی ہو، چاہے اس کا کچھ بھی بگاڑا جائے، مگر وہ اسلام چھوڑ کر کبھی واپس نہیں مڑتا۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی واقعہ ایسا ہی ہے کہ اسلام جب ان کے دل میں گھر کر گیا، اسلام کی وہ مٹھاس ان کو جب مل گئی ایمان کی، تو ان کی ماں ان سے بارہا کہتی ہے کہ بچے اس دین کو چھوڑ کر واپس اپنے ماں باپ کے دین پر پلٹ آ، لیکن وہ بالکل بھی مانتے نہیں ہیں۔ ماں کہتی ہے کہ اگر تو اپنا یہ نیا دین نہیں چھوڑے گا تو میں ایسے ہی بالکل بھوک ہڑتال کر کے کھائے پیے بغیر مر جاؤں گی، اور بعد میں لوگ تجھے تانا دیں گے کہ یہ اپنی ماں کا قاتل ہے کہ اس نے اپنے دین کو نہیں چھوڑا اور اپنی ماں کو مرنے دیا۔ سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں کہ اماں جان، ایک جان کی بات آپ کیا کر رہی ہیں؟ اگر آپ کی 100 جانیں بھی ہوتی اور ایک کے بعد ایک 100 جان بھی نکل جاتی، میں اس دین کو چھوڑ کر پلٹتا نہیں۔ تو یہ اس طرح کہ ایمان کی یہ حرارت ہوتی ہے کہ جب صحیح معنوں میں کہ یہ کیا دین ہم کو حاصل ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بیٹھے بٹھائے ہمارے اپنے گھر میں اسلام اور ایمان پہنچا دیا، اور ہم بالکل ماں باپ مسلم ماں باپ کو پیدا ہو گئے، تو حقیقت میں ہمارے اپنے سینے میں ایمان کی وہ حرارت کبھی بھڑکتی نہیں ہے، وہ چنگاری جو کہ ہونی چاہیے وہ بالکل بھڑکتی نہیں ہے۔ ہم بڑے آرام سے ایسے ہی بالکل زندگی گزار دیتے ہیں جیسے دنیا میں دوسرے اور بہت سارے لوگ اپنی اپنی خواہشات پوری کرتے ہوئے کہ میں ایک مومن ہوں، میں ایک مسلمان ہوں، میرے لیے میرے رب نے کیا کچھ باتیں بتائی ہیں، میری اپنی زندگی کیسی گزرنی چاہیے، کوئی فکر نہیں کرتے اور سیدھے سیدھے بالکل ایسی زندگی گزار دیتے۔ تو بہرحال یہ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کو جب ان کی ماں کو جب پتا چلا کہ یہ اسلام قبول کر لیے ہیں، تو آخر انہوں نے اور ان کے پورے قبیلے والوں نے مل کر مصعب کو باندھ کر رکھ دیا کہ یہ کہیں جائیں نہ۔
پھر اس کے بعد جیسے جیسے مصعب کے کانوں سے یہ بات ٹکرائی کہ مسلمانوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حبشہ کی طرف ہجرت کر کے جانے کا حکم دیا ہے، کیونکہ مکے میں بہت زیادہ ظلم و ستم بڑھنے لگا تھا مسلمانوں پر، تو یہ خبر جیسے ہی مصعب کو بھی ان کے کانوں سے ٹکرائی، کسی طرح سے اپنے بندھن توڑ کر بالکل اس قافلے کے ساتھ جا ملے جو ہجرت کر کے حبشہ گیا تھا۔ پھر اس کے بعد اچانک ایک ایسی جھوٹی خبر پھیلی تھی ہجرت کر کے جو حبشہ گئے تھے ان مسلمانوں تک کہ مکے کے قریش کے لوگ بھی دین میں داخل ہو گئے ہیں، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے کچھ مصالحت کر لی ہے، کمپرومائز والی بات ہو گئی ہے۔ یہ سننا تھا کہ وہ لوگ سب وہاں سے واپس پلٹ کر دوبارہ مکہ آئے، لیکن مکے میں آ کر دیکھتے ہیں کہ کوئی بات بدلی نہیں ہے، بلکہ وہاں سے واپس آنے کے بعد ان لوگوں کے ساتھ اور بھی زیادہ شدت کے ساتھ تکلیفوں کا سلسلہ اور بھی بڑھ گیا۔ تو ایسے میں بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو قریش کا نوجوان مصعب بن عمیر، جو اپنے وقت کا انتہائی امیر ترین گھرانے کا نوجوان، جو کیسے کیسے کپڑے پہنتا تھا، کیسی خوشبو لگایا کرتا تھا، کیسے چپل پہنتا تھا، مگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کی حالت کیسی بالکل ابتر ہو چکی ہے، ان کے اپنے گھر والے کس طرح سے ان کو ستائے کیے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ ان کو ایک ایسے مہم پر روانہ کیا جائے جو ان کی اپنی جوانی جیسی گزری تھی جاہلیت میں اسلام سے پہلے، اس کا کچھ اس سے مداوا ہو سکے، کچھ اس سے ان کی اپنی وہ باتیں ذرا ان کو ٹھنڈک پہنچا سکے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینے کے صحابہ، وہ جو ابھی اسلام قبول نہیں کیے تھے، اس وقت قبیلہ اوس اور قبیلہ خزرج، دو بڑے بڑے قبیلے مدینے کے بہت مشہور قبیلے تھے، اوس اور خزرج۔ تو وہاں کے کچھ صحابہ آئے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیعت کرنے کے لیے، تو انہوں نے یہ مطالبہ کیا، اللہ کے نبی آپ ہمارے ساتھ کسی کو بھیجیے جو ہمارے اپنے باقی لوگوں کو بھی دعوت دے سکے اور ہمیں قرآن پڑھا سکے اور دین کی باتیں ہمیں بتا سکے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر انتخاب مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ پر پڑتی ہے، اور مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ مدینہ روانہ کرتے ہیں، جو کہ اسلام کے سب سے پہلے سفیر سمجھیے، اسلام کی دعوت دینے کے لیے اور لوگوں کو آپ نے کسی کو اگر بھیجا تو یہ سب سے پہلے صحابی ہے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ، کہ جو مدینہ پہنچ کر مدینے میں برابر اوس اور خزرج کے بڑے بڑے سرداروں سے ملے، ملاقات کیے، اور اللہ تعالیٰ نے یقیناً کیونکہ یہ نوجوان اپنی پوری جوانی اللہ رب العالمین کی مرضی کے لیے اس نے قربان کر دی تھی، تو ایسے میں یقیناً ان کی اپنی باتوں میں اللہ تعالیٰ نے ایسی تاثیر رکھی تھی کہ جو بھی ان کی باتیں سنتا ضرور برابر اسلام کے اندر داخل ہونے کے لیے تیار ہو جاتا۔ تو ایسے آپ مدینے کے گھر گھر میں جا کر برابر اسلام کی دعوت دیتے رہے۔ ایسے میں اسید بن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ، جو وہیں کے مدینے کے ایک سردار تھے، ان کو جب پتا چلا کہ مصعب لوگوں کو اپنی دین کی طرف بلا رہے ہیں، بڑے غصے سے ان کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں کہ آپ یہاں سے مدینہ چھوڑ کر کہیں باہر نکل جائے، ہمارے لوگوں کو آپ گمراہ کر رہے ہیں۔ تو اسید بن حضیر سے بھی بڑی ہی خندہ پیشانی کے ساتھ ملاقات کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ آرام سے بیٹھیے، میری باتیں سنیے، اگر واقعی میری ان باتوں میں آپ کو کوئی ناراض ہونے والی بات لگتی ہے تو ٹھیک ہے، میں چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔ لیکن مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ اتنے پیارے انداز میں دین کی باتیں ان کے سامنے رکھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی توحید اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی باتیں، یہ سب تو ایسے ہی سنتے سنتے بالکل اسید بن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ کا دل بھی پسیج جاتا ہے، اور وہ بھی برابر حلقہ بگوش اسلام ہو جاتے ہیں۔
تو اب کیا ہے، بڑے بڑے سردار جب مدینے کے اسلام میں داخل ہو رہے ہیں تو ان کی دیکھا دیکھی بالکل فوج در فوج، بالکل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی ہجرت کر کے مدینہ پہنچے بھی نہیں کہ اتنے میں اتنی بڑی تعداد وہاں پر مسلمان ہو چکی تھی کہ سب کو انتظار تھا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کب ہمارے پاس آئیں گے، کب آپ کا دیدار ہم کریں گے۔ اس انتظار میں بالکل مدینے کے مسلمان آپ کا انتظار کر رہے تھے۔ تو یہ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا مقام عطا کر دیا کہ جوانی جب انہوں نے اللہ رب العالمین کی مرضی میں گزارنے کے لیے انہوں نے فیصلہ کر لیا، اللہ کے دین کو سر بلند کرنے کے لیے انہوں نے اپنی جوانی پوری قربان کر دی، تو اللہ رب العالمین نے ان کو یہ مقام عطا کیا کہ بالکل ان کی زبان میں ایسی تاثیر کہ مدینے کے بڑے بڑے لوگ آپ کے ہاتھوں اسلام میں داخل ہو گئے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک مرتبہ یہ کہا تھا کہ اے علی، اگر کوئی ایک بندہ بھی آپ کے ہاتھوں ہدایت کے راستے پر آ جائے، اللہ تعالیٰ آپ کو ذریعہ بنا دے کسی کی ہدایت کا، تو یہ آپ کے لیے بہتر ہے سرخ اونٹوں سے۔ اس زمانے کی سرخ اونٹ یہ جو نا بڑی قیمتی دولت سمجھی جاتی تھی۔ آج آپ کے پاس مرسیڈیز بینز یہ وہ بلکہ بڑی بڑی گاڑیاں یہ وہ ہوں گی، تو ایسے بالکل اس زمانے کے سرخ اونٹ بڑے ہی جو نا کہ قیمتی بالکل جو نا مال سمجھا جاتا تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا تھا ایک مرتبہ کہ لَأَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمُرِ النَّعَمِ، کہ علی آپ کے ذریعے کسی ایک آدمی کو بھی اللہ تعالیٰ اگر ہدایت دے دیتا ہے تو وہ آپ کے لیے سرخ اونٹوں سے، کئی سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ تو ماشاء اللہ یہ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ہاتھوں کتنے بندوں نے اسلام قبول کیا، اور ان سب کی نیکیاں اللہ رب العالمین یقیناً مصعب بن عمیر کے جن کھاتے میں بھی ضرور لکھیں گے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ قاعدہ اور قانون بتایا ہے کہ جو کوئی کسی کو اگر کسی خیر کی طرف دعوت دیتا ہے اور وہ بندہ اس پر عمل کرنے لگ جاتا ہے خیر پر، تو جس نے دعوت دی اس کے کھاتے میں جتنے بھی بندے اس کی دعوت کی وجہ سے خیر پر عمل کرنے لگ جاتے ہیں تو ان سب کا اجر و ثواب بھی دعوت دینے والے بندے کے کھاتے میں بھی لکھا جاتا ہے۔ تو یہ اتنا بڑا اللہ رب العالمین نے، جب انہوں نے مصعب بن عمیر نے اپنی اس دنیا کو اپنی آخرت کے مقابلے میں ہیچ سمجھا، آخرت کو انہوں نے خرید لیا، جی تو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ یہی مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ جب غزوہ احد مدینے میں 30 ہجری میں یہ جنگ پیش آئی تھی، تو اس موقع پر جی مسلمانوں کو ابتدا میں کامیابی نصیب ہوئی تھی، اور پھر اس کے بعد جب سارے مسلمان مال غنیمت جمع کرنے میں لگ گئے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیر اندازوں کا ایک چھوٹا سا دستہ 50-60 صحابہ پر مشتمل ایک جماعت کو آپ نے ایک جو نا کہ ٹیلے پر بٹھا رکھا تھا، اور آپ نے ان سے یہ کہا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے ہمارے ساتھ، آپ لوگ یہ ٹیلا چھوڑ کر اتر کر نیچے نہیں آنا، چاہے ہم جنگ جیت جائیں یا ہار جائیں، جو بھی ہو بہرحال آپ لوگ یہ جگہ نہیں چھوڑنا۔ مگر ان صحابہ نے جب دیکھا کہ جنگ کا فیصلہ تو ہو گیا، دشمن تو میدان چھوڑ کر بھاگ گیا اور ہمارے اپنے ساتھی مال غنیمت جمع کرنے میں لگے ہوئے ہیں، انہوں نے سمجھا کہ بس سب کچھ ختم ہو گیا، تو باوجود اس کے کہ اس دستے کے جو امیر تھے انہوں نے بار بار اپنے ساتھیوں کو روکا کہ اللہ کے نبی نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ یہ جگہ ہم نہ چھوڑیں، آپ لوگ اللہ کے لیے اتر کر مت جاؤ، مگر صحابہ مانے نہیں اور وہاں سے اتر کر نیچے چلے آئے۔ اور اس وقت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، کفار کی فوج میں تھے، انہوں نے جب دیکھا کہ وہ جگہ خالی ہو گئی ہے تو پیچھے سے گھوم کر آئے اور اچانک مسلمانوں پر حملہ کر دیا، اور مسلمان اس حملے کے لیے تیار نہیں تھے کیونکہ انہوں نے اس وقت سارے ہتھیار وغیرہ رکھ کر مال غنیمت جمانے میں لگے ہوئے تھے۔ اور ایسے ہی موقع پر
بہت سارے صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرنے کے لیے اپنے آپ کو ڈھال بنا کر جتنے بھی تلوار کے وار، جتنے نیزے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جناب بھیجے جا رہے تھے، اپنے جناب کے پیٹھ میں، اپنے ہاتھ میں، اس طرح سے انہوں نے روک روک کر اللہ کے نبی کی حفاظت کی۔ تو انہی میں سے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں کہ اس جنگ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مصعب بن عمیر کے ہاتھوں اسلام کا جھنڈا تھمایا تھا۔ ایک دشمن نے آپ کا دہنا ہاتھ کاٹ دیا، رائٹ ہینڈ جب کاٹ دیا تو انہوں نے اپنے جناب بائیں ہاتھ سے اس جھنڈے کو تھام لیا۔ جب وہ بھی ہاتھ ان کا کاٹ دیا گیا تو اپنے دونوں بازوؤں اور سینے پر رکھ کر جھنڈا بالکل جو کہ نیچے گرنے سے وہ برابر اس کو جناب حفاظت کرتے رہے، مگر پیچھے سے کسی نے نیزہ بھی چبو کر آپ کے سینے میں آپ کو بالکل جناب زمین بوس کر دیا۔ تو اس کے بعد حضرت مصعب بن عمیر اسی میدان میں جام شہادت نوش کر جاتے ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ میں سے کون کون بالکل شہید ہو گئے دیکھتے جا رہے ہیں، اور مصعب بن عمیر کے پاس کھڑے ہو کر آپ کی آنکھیں ڈب ڈبا جاتی ہیں کہ یہ کیسا نوجوان تھا جی، کہ اتنا امیر ترین، اور آج بالکل اس طرح سے یہ نوجوان کہ جس کے جسم پر چادر صرف ایسی ہے کہ صحابہ کہتے ہیں، خباب بن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب ہم نے ان کی اس چادر کے ذریعے ان کو جو ہے کہ چھپانا چاہا، کیونکہ کفن وغیرہ کے لیے کوئی زیادہ اور کپڑے نہیں تھے مسلمانوں کے پاس، تو وہ کہتے ہیں کہ وہ اتنی مختصر سی چادر تھی کہ اگر ہم سر ڈھانکتے تو پیر کھل جاتا، پیر اگر چھپاتے تو سر کھلا رہ جاتا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ ان کے سر کو ڈھانپ دو اور پیر کی جگہ گھاس پھوس رکھ کر اس کو جنب بند کر دو۔ ایسی حالت تھی، اور اسی موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کھڑے ہو کر آیت تلاوت کرتے ہیں کہ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا، کہ مومنوں میں سے ایسے بھی لوگ ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ سے کیا ہوا معاہدہ بالکل سچ کر دکھایا، جو وعدہ انہوں نے اللہ کے ساتھ کیا تھا اس کی دین کی سربلندی کا، اس میں انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی، وعدے کو پورا انہوں نے نبھایا۔ کچھ ایسے ہیں جو اپنا کام تمام کر گئے، اور کچھ ایسے ہیں جو ابھی انتظار میں ہیں، انہوں نے اپنے کیے ہوئے وعدے میں کوئی تبدیلی نہیں کی۔ تو بہرحال ایسے بہت سارے واقعات اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کی کتابوں میں سیرت نگاروں نے لکھ چھوڑے ہیں، اور ان سب کے لکھ کر جانے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ آنے والے دنوں میں صرف دلچسپی کے لیے یا پھر ذہنی تفریح کے لیے اس کو جو ہے کیا ہے ایسے واقعات کی کتاب سمجھ کر پڑھیں، بلکہ یہ ہمارے وہ اسلاف ہیں کہ جن کی زندگیاں پڑھنے کے بعد ہمارے اپنے ایمان میں تازگی پیدا ہو، ہمارے اپنے اندر بھی عزائم پیدا ہو کہ ہم اب تک کی زندگی کس طرح سے ہم نے گزار دی، اور یہ ہمارے اپنے اسلاف ہیں کیسی بڑی بڑی قربانیاں دے کر دین کی خاطر اپنی پوری زندگی ان لوگوں نے گزاری ہے۔ تو ہم کیا ہیں، یہ جو موازنہ کر کے دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم لوگ کتنی بڑی بڑی زندگیاں گزار کر کیا کر رہے ہیں، کیسی ہماری زندگی گزر رہی ہے، اللہ کے لیے ہم نے کتنا وقت نکالا ہے، اللہ کے دین کے لیے ہم نے کتنا وقت نکالا ہے، یہ جو معلوم کرنے کی ضرورت ہے۔ تو بہرحال ہمیں اس وقت بہت سارے فضول کاموں کے لیے بہت سارا وقت ہم نکالنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، مگر ہمارے اپنے اسلاف کی زندگیاں پڑھنے اور ان کی زندگیاں پڑھ کر ان سے عبرت حاصل کرنے کے لیے ہمارے اپنے پاس کوئی وقت نہیں۔ میں نے اس سے پہلے بھی بارہا کہا ہے کہ دنیا کی ہر چیز خریدنے کے لیے ہمارے پاس پیسہ ہوتا ہے، اچھے سے اچھا کپڑا، اچھی سے اچھی فرنیچر خریدیں، اور اپنے گھروں میں کیا ہے ایک سے ایک قیمتی سامان، ساری سہولت کی چیزیں ہو جائے، اس کے لیے تو ہمارے پاس پیسہ ہوتا ہے، مگر ہمارے اپنی دین کی کتابیں، کچھ ایسی کتابیں کہ جن کو خرید کر ہمیں کچھ پڑھنے کی ضرورت ہے، سیکھنے کی ضرورت ہے، تو اس کے لیے ہم کہ وہ مشکل 100 روپیہ 200 روپیہ بھی خرچ کرنا گوارا نہیں کرتے۔ تو یہ ہم مسلمانوں کا حال ہے۔ اللہ رحم فرمائے اور اللہ تعالی ہمارے اندر تبدیلی پیدا کرے اور ہمارے اپنے ایمان کو تازہ کرنے والے جو اسباب ہو سکتے ہیں ان سارے اسباب کو اختیار کرنے کی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔